حبيبنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جميلنا وجليلنا وكفيلنا ووكيلنا مطلوبنا مصروفنا مرغوبنا موجودنا اولانا وآلانا محمدا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آغاز بلند تجدار کائنات فخر موجودات منبع انوار و تجلیات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات دافع آفات و بلیات رحمت سرطف قدم رازدار لوح و قلم عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار نور الانوار سرور الاسرار سید الابرار امت کے غمخوار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ پر آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا آپ درود پڑھیں درود کی برکت سے اللہ کرے ساؤنڈ بھی صحیح لائن پہ آ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی قابل احترام شامل محترم قبلہ امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر مدنی زیبا شرفہ اور دیگر علماء یقیناً موجود ہیں اور تمام احباب میری اور آپ کی آج پہلی ملاقات ہے میں بالکل آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں آپ کا ذہنی لیول سننے کا کتنا ہے ویسے ہر بندہ مجھے باشعور نظر آ رہا ہے اور جس مرکز میں سالانہ 10 روز محفل شان اہل بیت پر ہو یقیناً بندے سننے والے ہوں گے تو آپ میں انشاءاللہ بس 1-2 منٹ کے اندر میں دیکھ لوں گا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے آپ کو سننا کیا ہے توجہ آپ کی میرے ساتھ ہو جائے گی اور میرے مزاج پر اللہ کرے آپ بھی آ جائیں سون بھی آ جائے اور ذکر حسین کرنے میں مجھے کامیابی اور آسانی ہو جائے نجات کی جب تم اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا بندہ حسینی بولے باقی خاموش بیٹھے نجات کی جب تم اپیل کرنا حسین جیسا محبت سے تھوڑا سا لب کھولے نجات کی جب تم اپیل کرنا حسین جیسا جو بندے ابھی تک نہیں بولے میں دعوت فکر دے رہا ہوں بھائی جنازہ سامنے پڑا ہے جنازہ پڑھتے ہیں جی بڑا بندہ بالغ ہو مر جائے تو آپ کیا پڑھتے ہو سارے پڑھ لو ایک اٹھا چڑھ جائے پھر راز کھول جائیں گے اللہم اغفر
یہ حیثی نا. اچھا وہ بڑا نہیں تھا، نابالغ تھا. بچہ کیا تھا جی؟ 12 سال سے چھوٹا، نابالغ. اب دعا کون سی پڑھو گے؟ اللہم اجعلہ. پڑھو. سنی کا تو بول پہ تھے کم سیدھا ہو جانا جی. تھوڑا سا چلو سبحان اللہ کہہ لو یار. چاہے ترجمے کی کتاب ابھی اٹھائے، جو دعا ہے نا بچے والی، تھوڑا سا سیدھا کر، جو بچے والی دعا ہے، تو جو ہے جو بچے کی دعا ہم مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، پوری دعا کے اندر یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو اس کی بخشش فرما. تھوڑا بندہ کوئی جاگ رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ لے. مائک میں نے تھوڑا سا پیچھے سے لیے کیا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. بھائی جو اللہم اجعلہ لنا فرجا ہم پڑھتے ہیں، پوری دعا کے اندر یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو اس کی کیا ہے شافیہ و مشفعہ، یا اللہ اس کے صدقے سے. کوئی بندہ میرے ساتھ ملے، میں بات اور آسان کروں، یا اللہ اس کے وسیلے سے میری بخشش فرما. میں نے کہا کائنات والو، بچہ میرا یا تمہارا ہو، اگر وہ نابالغ ہو، وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دے. بدعت یا شرک نہیں ہے. اوے علی کا لال تمہارا شافی بن جائے. تھوڑا سا جاگو میں بات کرنا چاہتا ہوں. نجات کی جب تم اپیل کرنا، ابھی میں موضوع شروع نہیں کر رہا، صرف دیکھ رہا ہوں آپ کے سننے کا معیار کتنا ہے. نجات کی جب تم اپیل کرنا، حسین جیسا سارے بولو، حسین جیسا اگر حسین مل جائے سر کے بدلے تو نہ زندگی اپنی طویل کرنا. اور حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا. زہرا کو، حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں. ارے اس کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں. اور فرشتوں نے آ کر چوما ہے میرے ہاتھوں کو حاکم، جن ہاتھوں سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ شاید میں لیٹ پہنچا ہوں موسم کی وجہ سے، تو 15 منٹ لیٹ ہو چکے ہوں گے. لیکن ذکر حسین میں ہم تو وہ ذکر کرنے بیٹھے ہیں جن کا تن زمین پر تھا، کی نوک پہ تھا، کب بھی خاموش نہیں تھے. ان کے ذکر میں خاموش بندہ بیٹھ نہیں سکتا. ارے آپ تھوڑا سا محبت کا اظہار کریں گے، باقی آپ کی مرضی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے چاہے لیٹ تک سنیں، لیکن تھوڑا سا آپ بولتے آئیے. مشکلوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کے چلتا ہوں. اب حضور خود بیٹھ گئے، انشاءاللہ سوئیں، انشاءاللہ یہ محبت ابھی ہو جائے گی. مشکلوں کی بھیڑ میں، مشکلوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کے چلتا ہوں. اس جملے پہ بندہ کوئی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا بس مجھے یہیں پہ بس کرنی چاہیے. مشکلوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کے چلتا ہوں. علی کا نوکر ہو کے سر اٹھا کے چلتا ہوں. علی کا نوکر ہو کے سر اٹھا کے چلتا ہوں. آؤ سامنے محترم، بلا تمہیں جس آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عنوان گفتگو بنائی ہے، رب کائنات نے اس آیت میں ذکر حسین فرمایا ہے. یہ آیت یقیناً آپ کی سنی ہوئی، انہی منبروں سے ہزار علماء نے اس پر گفتگو کی. لیکن قرآن کی یہ شان ہے، جب بھی پڑھو نیا رنگ نظر آتا ہے. میں رسمی گفتگو کرنے کا ویسے بھی عادی نہیں ہوں، اللہ کرے آپ کا ذہن میرے ساتھ مل جائے. بھائی جس آیت میں ذکر حسین پاک کا آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس آیت میں ذکر حسن پاک کا آیا،
اللہ ایسا اللہ آپ کو سلامت رکھے شہزاد بھائی کی بلا علامہ صاحب بھائی جنہیں آج تک کلوں سے پریشانی ہے نا بھائی یہ مرنے کے بعد کل کہاں پہ ہے انہیں نہ سنیوں کا کل سمجھ آیا ہے نہ قرآن کا کل سمجھ آیا بھائی آپ تھوڑا سا جاگو میں بات کروں ایک ہے کل خانی میں پھر ہوں گل کرا ذکر پنجتا نے یا اللہ جڑا بندہ نہ بولے صبح ہی کل ہونا سبحان اللہ جی بولو ایک ہے کل خانی ایک ہے قرآن کا کل اگر یہ کل سمجھ آ جائے تو سارا سنی اسی میں ہے کل نہیں میں بات آسان کروں بھائی ترجمہ تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا علماء سے سن کے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہنچ کر کہ ایسے گاؤں کے اندر بھی علماء ہیں سبحان اللہ آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ ہم حالات جانتے ہیں کہ آپ کو ایسے گاؤں کے اندر بھی اللہ نے عالم عطا کی ہے سبحان اللہ تو یقیناً میں کل کا معنی کیا ہے جب سورج نکل آئے نا جب اسی ریک چھڑ چڑھے نا بھی ایتھے کوئی ہاتھ رکھے میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا لیکن فقط دعوت فکر دیتا ہوں اپنا معیار بنائے سور کے لیے ناگہان رکھے یہاں اس کو بتانا ہے بس قرآن سنے سبحان اللہ تمہیں سننی جب سمجھ آئے بھائی کل کا معنی ہے اے محبوب آپ فرما دے اب علماء بیٹھے ہیں بالکل امر کا سیگا ہے ذرا فرماتے ہیں محبوب آپ نہیں میں پنجابی سے ترجمہ کر چھٹا ہوں سبحان اللہ پنجابی میں مسلسل نہیں بولتا لیکن سمجھانا چاہتا ہوں بھئی کل فرمایا سونے لب کھول سبحان اللہ محبت سے سونا بول کھول اچھا ایک اور بھی کل ہے نماز آتی ہے جی سبحان اللہ ہاں اور جو نماز میں آپ نے سورت یاد کی ہے قل هو اللہ واپس قل هو اللہ اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے علماء بیٹھے ہیں اگر کل ہٹا دو کل بیٹا آپ بیٹھیں گے تو واپس سے بیٹھیں گے سامنے ویسے یہاں پہ سیٹ بڑوں کی ہوتی ہے لیکن اگر بیٹھ گئے تو خاموشی سے بیٹھو آج سننے کا ذہن بنائیں کل کو سمجھ بھی آ جائے گی کل ہٹا دو هو اللہ احد تو مانا ہے وہ اللہ توحید پوری ہو گئی توحید پوری ہو گئی لیکن رب نے فرمایا سونا هو اللہ احد سے بات شروع کرتا توحید تو تب بھی پوری ہو جانی تھی لیکن کل سونا بات میری ہے وسیلہ تیری زبان کا بن جائے بات میری ہے وسیلہ محبت سے وسیلہ یا اللہ وجہ فرمایا قیامت تک جو بندہ نماز پڑھے کوئی اور قرآن کی صورت یاد ہو نہ ہو قل هو اللہ احد تو یاد ہوگا جو قیامت تک قرآن پڑھے اسے سمجھ آ جائے سنی کل بھی سچا تھا سبحان اللہ اور جو کوئی سنی بیٹھا تو سبحان اللہ کہہ رہے یار ہمارا اوروں سے تو بات ہی نہیں ہوتی آج بھی سچا ہے آپ سبحان اللہ کہے میں سمجھاؤں یار سبحان اللہ فرمایا توحید میری ہے بات میری ہے قرآن میرا ہے جی مولا فرمایا سونا اپنی توحید بھی خود نہیں بتاؤں گا ان بندوں تک میں نہیں پہنچاؤں گا سونا وسیلہ تجھے بناؤں گا یا اللہ آئے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یا اللہ تیری شان تو یہ ہے کہ تو بڑا قادر ہے تو بغیر ماں باپ کے آدم نبی کو پیدا کر دیتا ہے تو اماں ہوا کا بنا دیتا ہے تو چاہے تیری طاقت اتنی ہے پہاڑوں سے اونٹنی نکال دیتا ہے میرے مالک یہاں پہ
کیا ہوا، اس کمزور بندے سے بات کرنی تھی. کس سے؟ میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں، شاید آپ مشکل بات نہیں سمجھیں گے، میں آسان نہیں سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دو. یا اللہ، اپنی بات کرنی تھی، اپنا پیغام دینا تھا، اپنی توحید کی بات کرنی تھی، بندوں سے ڈائریکٹ کر دیتا، بندوں سے ڈائریکٹ کر لیتا. یہ وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کل پڑھ کے بندوں کو سمجھ آ جائے سنی کا عقیدہ سچا اور سچا ہے، میں رب ہو کر بندوں سے بات کروں، مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا. کوئی سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے تو بولے جا. میں بغیر یار کے وسیلے کے بندوں سے ڈائریکٹ بات، میں رب ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، بندہ ہو کر ڈائریکٹ کیسے آ جائے؟ کوئی وسیلے والا بیٹھے تو سبحان اللہ کہہ لے یار. چلو جس کا عقیدہ میں سب کچھ اللہ دیتا پر دیتا یار کے وسیلے سے ہے، وہ کہہ لے سبحان اللہ. چلو جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ جو کچھ بھی ہے حضور کی آل کا صدقہ عطا کرتا ہے، فرمایا بندوں کو سمجھ آ جائے. اب میں ذاتی بات کروں، میرے بزرگوں کو بات سمجھ آ جائے. بھئی اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ بولو. جنہوں شاگرد نہیں اٹھی آتے اللہ دیتا ہے. اچھا اگر بندہ نکاح کر لے، میں بڑے محسن دائرے میں رہ کر بات سمجھائے، بندہ کرے نکاح، اللہ اولاد دے دے. نکاح اللہ کی سنت ہے یا مصطفیٰ کی؟ آج کے بولو یہ بندہ نکاح ہو چکے ہیں، جدا نہیں ہویا اللہ میں خود ہی برکت کر جلدی اس بات پیدا فرما چھوڑے. نکاح کس کی سنت ہے؟ سرکار کی. اچھا نکاح سرکار کی سنت ہے. اگر کوئی بندہ نکاح کر کے یعنی حضور کے وسیلے والے راستے سے اولاد لے، ایک اولاد وہ بھی ہے جو بغیر نکاح کے بھی ہو جاتی ہے. جی صاحبان شور بیٹھے ہو، نکاح نہ بھی پڑھا جائے اولاد ہو جاتی کہ نہیں؟ جو نکاح کے ساتھ ہوئی وہ کس نے دی؟ کس نے؟ اور جو بغیر نکاح کے ہوئی وہ بھی اللہ کا امر تھا نا، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آیا. جو نکاح کے وسیلے سے ہو، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، جو نبی کے وسیلے سے اولاد لی ہے، جب وہ پیدا ہو جائے، مٹھائی بھی بانٹتے ہو، بلا بلا کے دکھاتے بھی ہو، موبائل پہ فیس بک پہ لگا کے سب کو دکھاتے بھی ہو، اور جو نبی کے وسیلے کے بغیر آئے، جو نبی کے وسیلے کے بغیر آئے اسے چھپاتے ہو. پہلے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. جو نبی کے وسیلے سے مل جائے سبحان اللہ، وہ دیتا تو سب کچھ رب ہے، جو بغیر وسیلے کے لیا اس کا بھی ثواب آپ کو پتا ہے. سبحان اللہ. قول اب آیت کا آغاز ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. رب نے پنج تن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے کل لگا کے سمجھایا ہے. پنج تنی حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جو سنی ہوتا ہے. جو اچھا آگے چلیں، بات مشکل کی نہیں ہو رہی. مجھے لطیفے نہیں آتے، میری مجبوری ہے. مجھے کہانیاں بھی نہیں آتی، میری مجبوری ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ ہی سنا سکتا ہوں. اگر قرآن سننے کے موڈ میں ہے تو پھر میرے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بھئی آپ کو سمجھ آئے قرآن میں شان ذکر حسین کیا ہے. سبحان اللہ. آج تک سنیوں پہ یہی اعتراض ہے، بھئی سنیوں کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا مولوی خبردار، تو نے صرف تراویحوں میں قرآن پڑھا ہے، سنیوں نے قرآن مصطفیٰ کے در سے ذہن لے کر پڑھا. سبحان اللہ. لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، قول کس کے ساتھ آیت کا آغاز ہوا؟ لفظ قل. قرآن کا سلوک یہ ہے، اللہ قرآن میں جو حکم عطا کرے کبھی قل کے ساتھ حکم آتا ہے اور کبھی بغیر قل
قرآن میں حکم کبھی بولے قول کے ساتھ. میری مجبوری ہے استاد بھی ہوں اور استاد جب تک اگلا بندہ نہ بولے آگے نہیں پڑھ سکتا. سبحان مجھے اللہ. سنانا نہیں آتا, سمجھانا آتا ہے, سبحان اللہ. بلکہ یاد کروانا آتا ہے. اٹھے تو کچھ بات عقیدے کی ذہن میں رہ جائے. بھائی قرآن کے اندر کبھی حکم کل کے ساتھ آتا ہے, کبھی کل کے واپس سے, کبھی کل کے بغیر آتا ہے. میں مثالیں دو چار رکھ دوں. اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا. اب جو بندہ نمازی ہے وہ بولے گا, جو نہیں ہے وہ بھی بولے. اللہ اسے ذکر حسین کی برکت سے نمازی بنا ڈالے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, فرمایا نماز قائم کرو حکم بغیر کل کی. وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکات دو حکم بولو بغیر کل کے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزے کا حکم بغیر کل کے. فمن استطاع الیہ سبیلا, جو صاحب استطاعت ہو جائے حج کے لیے آ جائے, حکم نماز بولو بغیر کل کے, زکات, حج, روزہ. اچھا اللہ کی توحید کی بات آئی. سبحان اللہ. اللہ کی توحید کی بات آئی. قل هو اللہ احد, بات کس کے ساتھ شروع ہوئی؟ بولو قل سے. حضور کی رسالت کی بات آئی. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سونا اعلان کر بندوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. سبحان اللہ. توحید کی بات کس سے؟ رسالت کی بات. قل لا اسألکم, کوئی ذکر اہل بیت میں آیا ہے تو سبحان اللہ کے علیہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, ذکر پنج تن کا آیا لفظ قول سے. یہاں تک آپ سمجھ گئے, اسلوب قرآن سمجھے. جو حکم قل کے ساتھ آ جائے اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں. بھائی ایک ہوتی ہے جان, کیا ہوتی ہے بول رہے, اور ایک ہوتی ہے شان. دونوں میں فرق ہے. بھائی میں آپ کے سامنے منبر پہ آیا, یہ میں نے دستار پہنی, یہ میری جان ہے یا شان؟ میں نے یہ گھڑی پہنی, یہ جان ہے یا شان؟ میں نے یہ انگوٹھی پہنی, یہ کیا ہے جی؟ شان ہے. اگر یہ دستار نہ بھی ہوتی, میں سادی ٹوپی پہن کے آ جاتا, گزارا ہو جانا تھا. میں گھڑی نہ بھی پہنتا, چلو سیرا ہلا چھوڑو, گزارا ہو جانا تھا. یہ انگوٹھی نہ بھی ہوتی. اچھا ایک ہے جان. اگر مغرب کی نماز کے بعد مرکز شاہ بہلول کے اندر اعلان ہوتا جی علامہ مفتی رضوان صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے, ایتھے آ جانا سی. جان نہ ہو, گزارا, اب بڑے سنبھل کے بیٹھنا. اب تک میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن سمجھا رہا ہوں. جان نہ ہو, گزارا, شان نہ ہو, گزارا چل جاتا ہے. قرآن میں جو حکم لفظ قول کے ساتھ آئے وہ ایمان کی جان بنتا ہے. اور جو حکم بغیر قول کے آئے وہ ایمان کی شان بنتا ہے. اب فتویٰ آپ نے دینا ہے, نماز جان ہے یا شان؟ بولو. روزہ, حج, زکات, کیا مطلب؟ نماز فرض ہے, نہ پڑھو تو کر لے درجے کے جہنمی گناہگار. ایک بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے مر جائے, کہاں دفناؤ گے؟ مسلمانوں کے یا دوسروں کے؟ اچھا جنازہ پڑھا جائے گا. کیوں؟ نماز تو ساری زندگی نہیں پڑھی. آپ کہیں گے بھائی نماز فرض ہے, حکم بغیر کل کے تھا,
نماز ایمان کی شان ہے، پڑھتا تو جنتی ہوتا، لیکن چونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، اب یہ رہے گا مسلمان۔ زکات فرض ہو جائے، اب میں یہاں رکوں تو مجھے بڑے وقت چاہیے لیکن میری منزل ہو رہا ہے، زکات فرض ہو جائے، بندہ نہ دے، آپ بھی بڑے حاجی ہوں گے جو نہیں دیتے ہوں گے، عشر کی خبر نہیں ہوگی، اچھا وہ نہ دے فرض ہو جانے کے بعد رہتا تو گناہگار ہے پر رہتا مسلمان ہے، حج فرض ہو جائے، حج نہ کرے، رہتا بولو، لیکن اچھا ایک بندہ نماز بھی پڑھے، اب توجہ بڑا نازک مرحلہ ہے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج ہر سال کرے، زکات ہر سال دے، اللہ ہی کو نہیں مانتا، جنازہ پڑھا جائے گا؟ بولو کیوں؟ آپ کہیں گے توحید کا ذکر کون سے آیا ہے؟ تھوڑا سا قرآن سمجھو کس سے آیا ہے؟ کون سے؟ بابا جی پر میرا دل راضی ہے، شاید مسجد میں سب سے زیادہ بڑی عمر سبحان اللہ اونچی ہے، سبھی آپ سمجھو یا سبحان اللہ۔ اچھا کون؟ توحید کل کے ساتھ آئی، اچھا ایک بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، حضور کی ختم نبوت پر یقین نہیں، جنازہ پڑھا جائے گا؟ مسلمان رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ توحید اور رسالت آئے ہیں کون سے؟ خوش کر کھڑے آئے ہیں کون سے؟ کل ہے ایمان کی جان، جان نہ ہو گزارا اسی طرح جس طرح توحید کل کے ساتھ، رسالت کل کے ساتھ، قل لا اسألکم، ایسا قل لا اسألکم، یہاں پہ پانچ تن کا ذکر بھی کل کے ساتھ، اگر ان کی ممدد نہ ہو نماز بیکار ہے۔ ہاں جنہوں نے نمازہ کے ناز نہ بولے، جن کو محمد کی گدائی پہ فخر ہے، نچ کے کہے سبحان اللہ۔ نماز اگر ان کی ممدد نہ ہو، اور اگر میں کل پہ رک جاؤں تو رات تھوڑی ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلے، اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی، پانچ تن کی ممدد ایمان کی جان ہے، سبحان اللہ۔ جائے نا جو جن کو بڑا شوق ہے اپنے آپ کو حسینی کہنے کا، جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا سال میں 10 دن کہ بس حسین کو ہمیں کرنا آتا ہے، چاہے ان کے باپ نے بھی قرآن سے کبھی ایسا ذکر حسین نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بات سب کی اگلی فرمایا میرا محبوب اعلان فرمائے، کون؟ مولا کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت، ترجمہ کا سنا ہوا، سوال میں نے رکھنا ہے، جواب بھی میں دوں گا، توجہ آپ نے کرنی ہے، تو میں میرا محبوب آپ نے جن کو دیا نا، نماز دی، روزہ دیا، دین دیا، اسلام دیا، جہنمی سے جنت عطا کر دی، شفاء حفرت من النار، جہنم کے کنارے پر تھے، سونا اب اعلان کر سب کچھ رکھ لو، میں تم سے کوئی اجرت۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ٹھنڈے ماحول میں دنیا میں کوئی ہے جو نبی کو اجرت دے دے؟ نوجوان بیٹا آپ بولیں گے مجھے زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ آگے مستقبل ہمارا آپ ہے، بزرگوں کے گرے پکے ٹھنڈے میں سبحان اللہ۔ آپ رہ جاتے ہو، بھائی کائنات میں کوئی ہے جو نبی کو اجر دے؟ ہم تو خود اجر کے محتاج ہیں، نماز گھر میں نہیں پڑھتے کہ بھئی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، 70 کا ثواب مل جائے، سبحان نماز بندہ بول پڑے یار، سبحان اللہ۔ ہم خود اجر کے، ہمیں ہر نیکی پر اجر چاہیے، رب فرماتا ہے سونا اعلان فرما میں تم سے کوئی اجر، یا اللہ کیسی عجیب
بات آ گئی قرآن میں ہمارے دیکھنے میں ظاہراً کہ یا اللہ ہم خود اجر کے محتاج، کائنات میں کون ہے جو تیرے نبی کو اجر دے؟ اب اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو میں سیاست نہ کروں گا، ہماری محبت 6 کتابوں کا حوالہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ساری پڑھے اور حدیث سب میں موجود ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے صحابہ کا جب میں غفیر ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، فرمایا میرا یہاں پہ رہنا، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور ظاہری طور پہ تم سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے عرض کی لجپال آقا آپ کا یہاں پہ رہنا بھی بہتر ہمارے لیے خیر، اور آپ کا ظاہری طور پہ چلے جانا بھی۔ آقا سمجھ نہیں آئی، جنہوں سمجھ پاٹے چوئے چپ بوے جنہوں سننا چاہتا گج کیا تھے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ توجہ آپ کی ہماری طرف رہے۔ ہاں جی لیکن بات سمجھے، سرکار نے بتایا میرا حیات بھی خیر ہے، اور میرے پاس کھڑے ہوئے لجپال آقا یہ کیسے؟ فرمایا یہ خیر نہیں تو اور کیا ہے، تم آ جاتے ہو اس چہرے کو دیکھ لیتے ہو جسے خدا نے والضحیٰ فرمایا ہے۔ ہر بندہ بولے یا اللہ، جو بندہ بولے آج آنکھ لگے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر خیر کیا ہو، تم آ جاتے ہو میری وہ سننے جنہیں قرآن کا لائن کہتا ہے تک لیتے ہو، اس سے بڑھ کر خیر کیا ہو، میرا وہ سینا جسے قرآن علم نشرح کہتا ہے تک لیتے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہارے لیے خیر ہو جن آنکھوں کو قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہے تک لیتے ہو۔ اگر میں یہاں پہ رک جاؤں تو میں 70 سے زیادہ آیتیں پڑھ سکتا ہوں، آگے گزر رہا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا خیر ہو، تم آگ کے تک لیتے ہو صحابی بن جاتے ہو۔ کیا بن جاتے ہو؟ صحابی نماز سے نہیں بنتا، نانا صحابی روزے سے، بولو حج سے، صحابی بنتا ہے چہرہ مصطفیٰ سے۔ جو صحابی پہ پک پک کرے، تھوڑا سا جاگو یار، جو صحابی کے بارے میں منہ کھولے وہ اعتراض صحابی پر نہیں کر رہا، چہرہ والضحیٰ پہ کر رہا ہے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا یہ صحابی اپنی محنت سے نہیں بنا اور لجپال کی زیادت سے بنا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو آ جاتے ہو، اندر ایمان ہوتا ہے، صحابی بن جاتے ہو، میرا یہاں رہنا خیر ہے یا نہیں؟ سرکار عمر پاک عرض کرنے لگے لجپال آقا یہ تو سمجھ آ گئی، یہ تو سمجھ آ گئی، جب آپ ظاہری طور پر ہم سے چھپ جائیں گے پھر کیا اس سے خیر ہو جائے گی، پھر کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر خیر کا مطلب یہ ہے تم جتنی بھی عبادتیں کرو گے۔ اچھا عبادت کس کی ہے؟ اونچی بولو، عبادت کس کی ہے؟ اجر کہاں سے آتا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، اجر اس وقت تک نہیں ملتا جب تک مصطفیٰ کے دل سے ہو کر نہیں آتی۔ میں دلیل دے رہا ہوں سیاستہ سے۔ سرکار نے فرمایا پیارے عمر جب میں دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جاؤں گا تم عبادت کرتے رہو گے، یہ لکھتے رہیں گے، جمعے کی رات آئے گی اور ایک روایت ہے پیر کی رات آئے گی، یہ ہفتے کی عبادتیں اکٹھی کر کے میرے پاس لے آئیں گے، جس کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کو یار آپ سے تو
سبحان اللہ کی منت پہ لینی پڑتی ہے. فرمایا جس کی عبادت پر میں خوش ہو گیا وہ قبول فرما لے گا. جس کی عبادت قبول ہو گئی میں راضی ہو جاؤں گا, اور جس کی عبادت قبول نہ ہوئی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا. جس مان لو جی آگے لو, میں کیا کروں گا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا. پھر مجھے دل کے ساتھ فیصلہ کر کے یہ بات بتا جانا, جو آج اپنے روزہ پاک میں ہو کر بھی امتی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, امتی اتنا ہی غیرت بن جائے کہ نبی کی عزت کے لیے نہ اٹھ سکے. لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں توجہ, سرکار نے فرمایا اگر ہم آئے میں راضی ہو گیا. اچھا کوئی راضی ہو تو اس کی علامت ہے, جو کسی پر راضی ہو نا چہرہ کھل رہا ہوتا ہے. جیسے یہ میرے بزرگ مجھ پر راضی لگتا ہے بیٹھے تو مسکرا رہے ہیں, یہ علامت ہے کہ بھئی یہ بندہ خوش ہے. اور جو خوش نہ ہو علامت آپ جانتے ہیں, جس کی عبادت کو دیکھ کر مصطفیٰ مسکرا پڑے. نہیں میں جملہ بدلوں, میری اور آپ کی ساری عبادتیں, نماز, ریاضت, روزہ, حج, زکات, سب کچھ یہ فقط محتاج ہے محمد کی ایک مسکراہٹ کے. اگر سرکار مسکرا پڑے تو پھر قبول ہے. فرمایا میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی, اجر نہیں ملتا جب تک محمد کے در کی حاضری نہ لگ جائے. یہاں پہ تم کرتے ہو وہاں پہ پہلے پہنچتی ہے. کسی کی اوقات کر دے بولو, ہے کسی کی اوقات, پھر کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ نمبردار صاحب کا صاحب عرفان بھائی, شہزاد بھائی, آپ نے توجہ فرمانی, علماء کو تو ہم نے سبق سنانا ہوتا ہے, پڑھا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پہ فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں. کیا مطلب ہے؟ فرمایا تم کیا دے سکتے ہو؟ اجر تو تب ملنا ہے جب میرے در سے ہو کر آنا ہے. ہاں جب میرے در پہ پہنچے گی اللہ اس عبادت پر اجر دے گا. اب اگر چاہتے ہو, جواب آ رہا ہے, اب اگر چاہتے ہو جو بڑی ہے نا اس کا اجر ضائع نہ ہو. میں لگتا ہے سارے بغیر پڑھو تو کہتے ہیں جو بڑی ہے اس کا اجر, جو روزہ رکھا ہے ثواب ضائع نہ ہو, جو زکات دی ہے اجر ضائع, جو حج کا لائے ہیں محنت ضائع نہ ہو. فرمایا ابو پھر اعلان کر الا المودۃ فی القربى, نمازیں بچانی ہے تو میری قربا سے مودت رکھو. عبادتیں بچانی ہے, اب میں منزل کے قریب آ رہا ہوں, عبادتیں بچانی ہے تو کیا کرو؟ میرے قربا سے آئے صحابہ پر ان کی قدموں سے اٹھنے والی دھول پر بھی سنی کا ماں باپ قربان ہو جائے. صحابہ نے مسئلے کھلوا دیے, عرض کی رجباب آقا یہ قربان کون ہے؟ اب تمام مفسرین کا اجماع ہے. فرمایا اس سے مراد میرا علی ہے. وہ کسی کا علی پاک سے تعلق ہے تو کیا لے سبحان اللہ یار, کیا اس سے مراد میرا حسن ہے, اس سے مراد میرا حسین ہے, اس سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے, اور اس سے مراد میں خود مصطفیٰ ہوں. فرمایا اسے کیا کرنا؟ بولو مودت. کیا؟ پھر بولو, سارے بولو, چلو پانچ باب کہہ لو. کیا؟ اس پر بھی علماء نے بڑے نکات بیان کیے, لیکن فقیر کی اپنی محنت ہے, آپ نے توجہ کرنی. کیا؟ مودت. میں نے کہا میں رسمی گفتگو نہیں کروں گا, لفظ آتی ہوں. ایک ہوتی ہے محبت, پوچھیا تو جو مثال آپ کے ذہن میں آ گئی ہے پانی مکسی
ہاں علم اس سے آگے بھی ہے. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے مودت. اب نوجوان نے کہا آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے. جو ہو جائے, سبحان اللہ صاحب, جو ہو جائے وہ ہے محبت, جو کی جائے وہ ہے مودت. میں پھر پڑھ دیتا ہوں, جو ہو جائے ہم کہتے بس ہو گئی, اور جو کی جائے, فرمایا اہل بیت یہ پانچ تن سے ہو جائے نہیں کرنی ہے, اور میں نے بتانا ہے, پردہ اٹھانا ہے. بڑی توجہ آخری لمحات ہے میرے بھائی. یہ مودت کیا بنا ہے؟ عربی کہیں پہ جا کر اتنی کمزور, یعنی اردو ہماری اتنی کمزور ہے. آپ اگر کہیں عربی کا معنی اٹھائیں بڑے مقامات آ جاتے ہیں جہاں اردو جواب دے جاتی ہے, عربی کا صحیح معنی نہیں کر سکتی. مجبوراً ہمیں کہنا پڑتا ہے مودت کا معنی ہے چاہنا. کیا معنی ہے؟ سارے بولو کیا معنی ہے؟ چاہنا. یہ جو چاہت ہے نا, چاہت آخری گھنٹے سے لے کر شروع تک میرا پیغام ہے, جو یہ چاہنا ہے اس کی 5 منزلیں ہیں. کتنی؟ چاہت کی پہلی منزل کا نام محبت ہے. پوچھیے آپ کو, سبحان اللہ. چاہت کی دوسری منزل کا نام انس ہے. چاہت کی تیسری منزل کا نام شغف ہے. چاہت کی چوتھی منزل کا نام عشق ہے. اور چاہت کی آخری اور 5ویں منزل کا نام مودت ہے. اللہ کرے آپ قرآن سمجھ جائیں. بھائی چاہت کے آغاز کا نام محبت ہے, چاہت کی انتہا کا نام مودت ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک لفظ ایک لائن میں سمجھا جاؤں, میں ایک لفظ سمجھا جاؤں بیٹا. اللہ کرے آپ ساری زندگی بولتے رہے لیکن ذکر حسین میں صرف ذکر سنے. اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. لیکن بات سنیے گا, محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک لائن پر لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں, اس کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے. میں ایک لائن, محبت اس چاہت کا نام ہے جہاں دیکھا تو چاہا پھر دیکھو. پتہ نہیں سارے محبت تو خالی بیٹھے اور کوئی ماں باپ سے محبت والا بیٹھا تو سبحان اللہ کہہ رہے یار, اور کوئی اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے, کوئی اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے. جہاں دیکھا, جہاں چاہا پھر دیکھو, اسے کہتے ہیں محبت. بس یہ 5 ملے آپ یاد رکھ دیں, قبر میں جا کر بھی آپ کہیں گے سبحان اللہ. جب ہر سنی کی قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. لیکن جہاں دیکھا چاہا پھر دیکھو, اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت. جہاں دیکھا چاہا, دیکھوں بھی اور بات بھی ہو جائے. محبت میں سب سے مشکل مرحلہ ہے بات کا ہو جانا. جہاں دیکھا چاہا بات بھی ہو جائے, اسے کہتے ہیں انس. کیا کہتے ہیں؟ جہاں دیکھا چاہا, دیکھتا بھی رہو بات بھی ہوتی رہے, سلسلہ گفتار اور سلسلہ دیدار مسلسل جاری رہے, اسے کہتے ہیں شغف. مان لو جی آپ لوگ. اور جہاں شغف سے بھی آگے نکل جاؤ, دیکھا چاہا دیکھوں محبت, دیکھا چاہا بات بھی ہو جائے, اور جہاں دیکھا چاہا دیکھتا بھی رہوں بات بھی ہوتی رہے شغف. اور جہاں منظر اس سے بھی آگے نکل گئی, جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے آج کے بعد پسند ہے تو تو, آج کے بعد
تجھے تھوڑا سا جاگو یار. آج کے بعد دیکھوں گا تو تجھے, آج کے بعد دیدار پسند تو تیرا, آج کے بعد رفتار پسند تو تیری, آج کے بعد گفتار پسند تو تیری, آج کے بعد گھر پسند تو تیرا, آج کے بعد در پسند تو تیرا. جو یہاں رہ کر بھی مصطفیٰ کے در کے لیے تڑپتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ. جہاں چاہا اس مقام پہ پہنچ جائے کہ آج کے بعد جدھر دیکھوں تو, گلیوں میں تو, میری خلوتوں میں تو, میری خلوتوں میں تو, میری تنہائیوں میں تو, میرے تفکر میں تو, میرے تخیل میں تو, میری سوچوں میں تو, میرے ذہن میں تو, میرے دل میں تو, جہاں ہر طرف تو ہی تو ہو جائے اسے کہتے ہیں مقام عشق. اور تھوڑا سا بجا اٹھ جاؤ, کیا کہتے ہیں مقام عشق. آپ بہت پیارا سن رہے ہیں, میں آپ کو داد دیتا ہوں. کیا اسے کیا کہتے ہیں مقام عشق. اور جہاں عشق اس سے آگے نکل جائے, میں پھر پیچھے سے 1 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھا تو چاہا پھر دیکھوں محبت, دیکھا چاہا دیکھوں اور بات ہو جائے انس, دیکھا چاہا دیکھتا بھی رہوں بات بھی ہوتی رہے شغف. جہاں دیکھا چاہنے والا چاہتا ہے, جدھر بھی دیکھوں تو ہی تو, ہر طرف تو ہی تو, یہ ہے مقام عشق. اور جہاں عشق آگے بڑھ جائے, جہاں چاہنے والا, اب یہ جملہ میری محنت کا ہے, جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے. اب چونکہ ساری محنت اس جملے کے لیے تھی مودت, اب میں رک کے پڑھوں گا. جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے. یہ ہے مقام مودت. جہاں چاہنے والا یہ چاہتا ہے جسے قرآن نے کہا حسین سے محبت رکھنا. ہائے ہائے ہائے, تھوڑا سا جاگو یار. کربلا کی داستان میں سنانا آسان ہے, قرآن سے ذکر حسین بتانا مشکل ہے. ہاں, کہا محبت رکھنا. کیا مطلب؟ 10 دن سبیل لگا لینا محبت ہے, خبردار نہیں. 22 ثواب ہے. ہاں, سبیل بھی صحیح اور عقیدہ بھی ہوئے. نہیں آخو تو میں ٹھنڈ پاؤں ہے کہ لینے سے. آج بندوں کو بڑا شوق ہے, ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں. آپ کے یہاں بھی پتہ ہے آپ کو یہ کن کو شوق ہے؟ بھائی اب آپ تو سارے سمجھدار ہیں. ہاں, جن کے ہاں وہ سمجھتے بھائی ساڑھے میں بتا تو حسینی ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ بتا, منبر پہ بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے حسین نام رکھا کس نے ہے؟ اللہ کرے تھوڑی ٹھنڈ بہ جائے. کہنے لگا کہ وہ یہ تو رب نے بھیجا ہے, یہ تو جنتی نام ہے, رکھا مصطفیٰ نے ہے. میں نے کہا پھر منبر پہ کھڑا ہو کر نا بندوں کو یہ بھی سمجھا حسین نام رب نے بھیجا, نام جنت کا ہے اور رکھا مصطفیٰ نے, رب نے بھیج کر, مصطفیٰ نے رکھ کر قیامت تک سمجھایا ہے. حسین حسین کرنا قبول کس کا ہے؟ نہیں نہیں, یہ بس نکاحوں سے فائدہ آتا جو میں پڑھ رہا ہوں. حسین حسین کرنا قبول کس کا ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے, ہر ان پڑھ بندے کو بھی یاد ہو جائے گی. بھائی حسین ہے نا, پہلا حرف ہا ہے. سبحان اللہ. پہلا حرف کیا ہے؟ دوسرا حرف سی, تیسرا حرف, چوتھا اس سے آگے حرف کوئی نہیں. لفظ حسین میں حرف 4 ہیں. وہ کوئی چاروں والا بیٹھا تو گج کے کہنے سبحان اللہ. لفظ حسین میں حرف 4 ہے, بھیجا رب نے ہے, نام جنت سے آیا ہے اور رکھا مصطفیٰ نے ہے, اور مصطفیٰ نے رکھ کر بتایا ہے قیامت تک حسین حسین کرنا قبول اس کا ہے جس کے یہاں پیار 4 کا آ جائے. اور
اور سبیل لگانا بھی قبول اس کا ہے. کہاں اندر چاروں کا پیار آ جائے. لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, میں تو اتنی گزارش کر رہا ہوں, حسینی ہوتا کون ہے؟ قرآن نے کہا نہ ان کی کچھ اور دیکھنا, جڑا بہ کے دا نعرے لا سکے, بس وہ حسینی نانا. قرآن نے کہا تقاضا مودت کا ہے. کس کا؟ مودت کا ہے. جہاں جو کرے چاہنے والا یہ دیکھتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. ہائے ہائے, وہ ہر بندہ حسینی ہے جی, الحمدللہ ہے. مودت کا تقاضا ہے, دم بھرتے ہیں, مودت رکھتے ہیں. اگر رکھتے ہو تو مجھے اتنا بتا جانا, ایک بندہ نماز نہ پڑھے, حسین باپ خوش ہے. مودت کا تقاضا تو یہ ہے جسے چاہتے ہو. آپ کو یہ لفظ یاد ہو گیا ہے, شہزاد بھائی کی محنت قبول ہو گئی ہے. بس مودت یہ ہے جسے چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنی چاہت پسند. کسی درویش سے نہ کسی ملنگ سے کسی بندے نے پوچھا بتائیں مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو رب کی مان جائے وہ مومن ہے, جو من کی مانے وہ کافر ہے. ہائے ہائے, رب چاہتا ہے نماز پڑھ, من کہتا ہے رہنے دے. اچھا کوئی نماز نہ پڑھے, مقدس ہے, حسینی پکا ہے. حسین پاک کی چاہت یہ ہے جو کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن میں علی اکبر کو دیکھ کر فرماتے ہیں اکبر پتا ہے نا تو شبیہ مصطفیٰ ہے. تو شبیہ ہے. انشاءاللہ یہ تو میں نے آج یہاں سے آغاز کیا ہے. جمعہ شاہ بہلول میں 10 محرم زور کی نماز کے بعد پھر مرکز شاہ بہلول کے اندر اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا. سبحان اللہ, محبت سے فرما لے, کسی محبت ہوئی دعا ہے. لیکن جو بات کہہ رہا ہوں سمجھیے گا. کیا فرمایا علی اکبر تجھے دیکھے تو نانا یاد آ جاتا ہے, تو شبیہ مصطفیٰ ہے. آج کربلا کے میدان میں لہجہ علی بابا علی کے لہجے میں اذان تو پڑھو. شہزادہ علی اکبر میں اذان پڑھی. امام حسین نے کربلا کے اس میدان میں نماز پڑھ کے قیامت تک سمجھا دیا ہے یہ تیرا تندرست ہو کر بھی نماز نہ پڑھنا حسینی ہونا نہیں ہے. میں نے دعوت فکر دے دی ہے. اگر میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بی بی زینب لہجہ فاطمہ میں یزید کو للکار کے کہتی ہے نماز ظہر کا وقت ہے, ہاتھ باندھے ہوئے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے یزید لہجہ علی چھلک رہا تھا. فرمایا رسیاں کھول, پتہ نہیں نماز کا وقت ہے. آج میری مائیں بہنیں ایک ڈرامے دکھاتے نماز چھوڑ دے, فکر نہ رہے, اور پھر کہیں ہم حسینی ہیں. فرمایا یہ رسیاں کھول, نہ کھلی, نہ کھلوائی گئی. سیدہ زینب اس میدان میں اوس دربار میں کھڑے ہو کر یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتی ہے تو نے کیا سمجھا یہ رسیاں نماز چھڑا دے گی؟ جس زینب کا کربلا میں بھائی کے ناشے کو دیکھ کر بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. کیا تقاضا ہے حسینیت کا, کیا مودت ہے حسینیت کی. آج بندہ کہ میں حسینی ہوں, قرآن پڑھنا نہ آئے. قرآن صرف گھر میں زینت الماری کی بنا کے رکھ دی جائے. حسینی یہ تقاضا ہے جو کربلا کے میدان میں سر کٹا کے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے, اور قرآن سے ایسا تعلق جوڑ کر جائے کہ جہاں قرآن ہو وہاں حسین ہوتا ہے. آج بندہ سارا سال زندگیاں گزر گئی, دعوت فکر دے رہا ہوں, اپنے من میں ٹوٹ کر اپنے آپ سے پوچھو ہر روز قرآن پڑھتے ہو؟ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں.
بیٹی کو جب بیانا ہو، شادی سے رخصت کرنا ہو، باپ بڑا پیارا سا قرآن لے کر آتا ہے، بیٹی کے سر پہ رکھ کر نا یوں بیٹی کو گزار دیتا ہے. وہ یار قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا جس پر قرآن کا سایہ کیا ہے اس کے سینے میں قرآن کا علم ہوتا. میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، وقت بہت آپ نے دے دیا ہے، لیکن مساحت میں پیغام دے رہا ہوں. مودت کا تقاضا یہ ہے، یہ وہ چاہت کی آخری منزل ہے. کسی ادیب نے لکھا تھا، کہتا ہے اب دیکھنا حرام ہے تجھے دیکھنے کے بعد. کوئی ادب والا بیٹھا ہو وہ سمجھ جائے گا، اب دیکھنا حرام ہے تجھے دیکھنے کے بعد. اب میرا سب کو سلام ہے تجھے دیکھنے کے بعد. سجدہ کروں تو کفر، نہ کروں تو کفر. یہ مقام آیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. یہ تقاضے مودت ہے، جسے چاہا وہ کیا چاہتا ہے. آج میں ذکر اہل بیت کی محفل سے، ذکر حسین پاک کی محفل سے پیغام لے کر اٹھو. اگر حسینی ہونے کا دعویٰ ہے، اچھا ذرا سارے ہاتھ اٹھائیں گے، حسینی کون کون ہے؟ الحمدللہ. اللہ کرے حشر کے میدان میں بھی ایسے ایسے ہی ہاتھ بلند ہو، لیکن ہاتھ نیچے فرما لے. حسینی ہونے کا دعویٰ ہے کہ محبت سے فرمائے نا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، نماز پڑھنا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ پڑھنا حسینیت ہے. اچھا یہ داڑھی چہرے پہ سجانا امام حسین کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ چاہت حسین کیا ہے؟ اب ناراض نہ ہونا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کرم فرما دے حسین پاک خواب میں آ جائے، اللہ کرم فرما دے قبر میں بعد میں جائے امام حسین پہلے آ جائے، ہمارا غلام آیا. اچھا وہاں پہ چہرے پہ داڑھی ہی نہ ہوئی، حسین پاک خوش ہو جائیں گے؟ یہ مودت ہے؟ نہیں. اچھا چلو یہاں رک جاؤ. پیغام میں نے دے دیا بیٹا، 2 منٹ مجھے چاہیے. پیغام میں دے چکا. شہزاد بھائی آپ مجھ سے ٹائم لینے آئے، میں نے آپ سے پیسے مانگے ہو کتاب کے؟ کچھ نہیں مانگا. سارے مجلس میں چاہتا ہوں پیسے مانگ لوں. ذکر حسین کا اجر دے سکتے ہیں آپ، لیکن میں مانگنے کی جسارت کرنے لگا ہوں، میں ہمت کرنے لگا ہوں. سنبھل کے بیٹھنا. اور پیسوں پہ نہ سنی آج بکتا ہے نہ کل بکا تھا. ہونا سچا سننی چاہیے. اگر آپ لوگ ہم ذکر حسین کی طرف بیٹھے، میں فقط امام حسین کی بارگاہ میں اتنا عرض کر رہا ہوں، میرا ایمان، میرا اعتقاد، میرا وجدان کہتا ہے جن باتوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہو ان سے ہم بے خبر نہیں. جس کا عقیدہ سبحان اللہ کیا ہے، امام حسین پاک کی نگاہ میں ہے، نگاہ میں ہے. 1-2 فقط چلو 5 تن کے وسیلے سے 5 بندے میں آپ کے بند کروں گا، 2 منٹ کے بعد کھولوں گا. اللہ کرے میری بھیک خالی نہ جائے، جھولی خالی نہ جائے. میں صدقہ امام حسین کا مانگنے لگا ہوں. فقط 5 بندے مجھے آج کے ذکر حسین میں وہ کھڑے ہو کر چاہیے جو کہیں آج کے بعد ہم ذکر حسین میں اعلان کرتے ہیں حسین پاک کی مودت اور محبت میں نماز نہیں چھوڑیں گے، 5 پڑھیں گے. کوئی 5 کھڑے ہو جائے جو بے نمازی ہیں، کبھی کبھی پڑھتے. کوئی نہیں ہے حسین پاک کو یہ، حسین پاک کے غلام کو یہ خیرات دینے والا جو پکا نمازی نہ ہو کبھی کبھی پڑھتا ہو. کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. جو پکا نمازی نہ ہو کبھی کبھی پڑھتا ہو. 5 بندے صرف. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی غم. لو جی آج یا اللہ یہ تیری زمین، تیرا آسمان، تیرے بندے گواہ ہے اور خود گھرانہ 55 کا گواہ ہے. حشر کے میدان میں بھی رب فرمائے جو میرے حسین نام کے، حسین کے ذکر کے نام پہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا پہلے آ گیا. آپ کا کیا نام ہے جی؟ آپ کھڑے رہیں گے کیا؟ محمد ارشد. ماشاءاللہ نام خوبصورت ہے. ہدایت تو ویسے ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ. 3 بندے ہو جائے. کوئی نوجوان بیٹا جو کبھی کبھی پڑھتا ہے، آپ پریشان نہ ہو. جب سائیوں کا کرم ہو جائے بندہ بے نمازی رہتا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ جی صاحب اللہ آپ کو سلامت. 3 بندے ہو گئے. کھڑے رہے، آپ کھڑے رہے. ماشاءاللہ 4 ہو گئے. 4 ایک رہ گیا 55 کے نام پہ. آخری کوئی بندہ ہو جو آج کے بعد وعدہ کرے
ماشاءاللہ سبحان اللہ. لو یہ خیرات ہے سرے در سہارا کی 5 مانگے تھے سائیوں نے 6 دے دیے. کیا میں آپ کا کہا کہ ہم بھی جواب کریں حسن کے بلاد میں. میرے بزرگوں کا کیا نام ہے جی؟ بشیر صاحب ماشاءاللہ. آپ کا حاجی بشیر وہ ہمارے بزرگ جی احتشام ذیشان ماشاءاللہ. اللہ آپ سے اللہ آپ کے چہروں پر نور فرمائے ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اب آپ کی زندگی بھر میں یہ یاد رکھنا ہے یہ مجھ سے نہیں ذکر حسین میں امام حسین پاک اور یہی حسینیت ہے اسی کا نام مقدس ہے. اور بس میری آخری فیس ہے میں مانگا بول رہا ہوں 40,000 میں یہ تو نہیں آتا نا. میں ان سے تھوڑا سا ریٹ مہنگا میرا. بس 5 بندے چاہیے جو آج کے بعد یہ ذکر حسین میں وعدہ کریں امام حسین کی بارگاہ میں. امام پاک ہم حسینی ہیں آپ سے مدد کرتے ہیں. آج کے بعد آپ کی محبت میں یہاں بلیڈ نہیں آئے گا داڑھی آ جائے گی. 5 بڑے ہو جائے سبحان اللہ تو ساری سنیے وہاں کیا ہی لیں صرف 5 بندے. کوئی ہے ہمت کرے. ہائے ہائے میں آپ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہو جائے تو سونے کی بات نہیں ہو جائے. یہ داڑھی کچھ نہیں کہتی یقین کرو ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ ان کو یہ ایمان کی دولت 10,000 سلامت رکھے. حشر کے میدان میں یہی آنکھیں لگا اور حشر قبر کے اندر سرکار دے کر اتنے ہی فرمائیں گے نا فرشتوں کیا پوچھنے آئے ہو پتا نہیں میرے نواسے کے ذکر میں داڑھی کی نیت کر کے آیا تھا. سبحان اللہ. اللہ آپ کی نیت پر استقامت نصیب فرمائے. 3 بندے چاہیے. نوجوان بیٹا کھڑے ہو جائے شادی ہو جائے گی. اگر ڈر ہے تو میں کروا دوں گا اور انشاءاللہ نیک مل جائے گی داڑھی کی برکت سے. علماء سے پوچھے اچھی چیز. 3 بندے ماشاءاللہ شہزاد صاحب ہمت کرنے لگے ہیں. کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا. ہمت کرے ذکر حسین میں پتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان حافظ سلمان ماشاءاللہ. حافظ بھی ہے سبحان اللہ. اب یہ چہرہ پہ نور آ جائے گا. یہ 4 ایک رہ گئے یار آخری تک کیوں تنگ کرتے ہو بھائی بھائی ایک رہ گیا ایک. اور یہ ماشاءاللہ سبحان کیا نام ہے آپ کا؟ اب سبحان اللہ. لو جی نام بھی ابو بکر ہے اور جس نام سے ذکر حسین شروع ہوتا ہے ہمیں بتایا ہی صحابہ نے ہے حسینیت کیا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی نیتوں پر آپ کو استقامت نصیب فرمائے. کبھی یہ داڑھی مبارک سجانے کے بعد وہ قابل شاہ بن اور مجھے آ کے زیارت ضرور کروا دینا. انشاءاللہ مجھے خوشی بھی ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دعا ہے رب کائنات اس نے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول